السلام علیکم. پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان. ناظرین اس وقت جو ہے وہ موجودہ جو صورتحال ہے، یقیناً آج کا دن جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یقیناً عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی جو تقریر رہی، قوم سے خطاب انہوں نے کیا اور اس میں جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اس چیز کا احساس دلایا کہ چاہے صورتحال کیسی بھی ہو، پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے وہ ہر حد تک جو ہے جانے کے لیے تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ G7 میں ہونے والی ملاقات، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم کے جو ہے وہ مابین جو ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ریمارکس آئے اس کو بھی جو ہے وہ یقیناً زیر بحث لے کر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے یہ عالمی سطح پر جو ہے وہ جو مسلم ممالک کا جو رویہ بھارت کے ساتھ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے، اور بالخصوص جو اعزازات سے جس طریقے سے نوازا جا رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے اور ان تمام مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کیونکہ یقیناً 22 روز گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس میں کوئی تحرک اس حوالے سے نہیں نظر آتا ہے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے اور کتنا لائٹر موڈ میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لیا جا رہا ہے. اور اس ایک بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو یقیناً جو ہے وہ موجودہ صورتحال پہ اور خاص طور پہ خطے میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، جو صورتحال ہے، جو کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس پہ آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور اس حوالے سے جو خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب میں جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کرا اور جس طریقے سے کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم کیا، یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بھی تھا اور کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات کی ضرورت ہے. اور جس ریزننگ کے ساتھ آج عمران خان صاحب نے جو ہے بات کی ہے کہ یقیناً مودی سرکار نے یا یہ جو ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی کو جو ہے وہ کس حد تک تقویت ملے گی اور یقیناً جو ہے وہ ایک آزادی کا نیا باب جو ہے وہ رقم ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں عرفان علی صاحب، ان سے گفتگو کریں گے. عرفان، کیسے دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کی تقریر کو اور اس تمام صورتحال کو؟ میرا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، اگر اس کا کوئی مطلب جو ہے ایک موقف ہے تو وہ آج عمران خان نے پوری دنیا کو برملا کر دیا ہے. یعنی کہ یہ بہت اچھا موقف بیان کیا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، ہم پوری قوت کے ساتھ آخری سانس تک اور آخری حد تک جو ہے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ وہ جنرل اسمبلی جائیں گے اور اس کیس کو اٹھائیں گے. لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان جو ہے اگر کشمیریوں کو کہیں سے بھی دنیا میں اگر پہلے نمبر کی کوئی سپورٹ حاصل ہے تو پاکستانی ریاست، پاکستانی قوم کی ہے. مطلب یہ ہماری جو ہے 7 اشروں کی ایک تاریخ ہے اور اس میں کبھی بھی پاکستان نے اس میں پیٹھ نہیں دکھائی کشمیر کے کاز کو. مطلب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن جو کشمیر کا مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو ہے نہرو صاحب جب اس مسئلے کو وہاں پر لے کر گئے تو انٹرنیشنلائز کیا انہوں نے خود کیا. مطلب یہ بائیلیٹرل تو شروع سے نہیں تھا، کنٹروورسی تھی، ایک ڈسپیوٹ تھا. جو برطانیہ جو کالونیل پاور تھا وہ یہاں سے جا رہا تھا، ریڈ کلف جو وہاں کی جو غیر منصفانہ جو تقسیم کی گئی، ان سب چیزوں کو ملا کر جو ہے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ مطلب جو ہے یہ برطانیہ نے دانستہ طور پر جو ہے یہ ایک تنازع چھوڑا تھا. حالانکہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ اس وقت بھی ریفرینڈم کرا دیتے تو وہ حل ہو سکتا تھا، بالکل حل ہو سکتا تھا. عرفان، اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہما بقائی صاحبہ لائن پہ موجود ہیں، سینئر اسکالر ہیں. السلام علیکم ہما بقائی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے دیکھتی ہیں تمام صورتحال کو؟ یقیناً آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. عمران خان صاحب نے بہت کھل کر جو ہے وہ کشمیر کی حمایت کے لیے جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا اور اس میں جو ہے وہ مختلف عزائم کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یقیناً جو G7 میں ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں اور بالخصوص جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور مودی کی جو ملاقات تھی، اس تمام صورتحال میں مطلب اگر جو جس لائٹر موڈ میں مودی کی ملاقات کو دیکھا جائے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ایسا رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے اور یہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو کشمیر کا ایشو شروع ہوا ہے، اس کے بعد 2 دفعہ ان کی ٹیلی فون سے رابطہ ہوا ہے عمران خان صاحب سے اور 1 دفعہ رابطہ ہوا ہے مودی سے. اور جو آخری رابطہ ان کا عمران خان صاحب سے ہوا، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی
کہ میری اب فرانس میں مودی سے ملاقات ہوگی اور ہم اس مدعے کو دوبارہ اٹھائیں گے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیو دہلی کا ایک لیوریج ہے, ایک کلاؤڈ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے بہت سارے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اب جو ڈسکشن ہوتا ہے اس پہ ایجنڈا پہ موجود ہے. اور عمران خان صاحب کی جو آج تقریر تھی اس میں ایک پہلو تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی جو کمٹمنٹ ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے اس کو واضح کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی عکاسی ہوئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ کشمیر کے حوالے سے نہیں آ رہی, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم آخری وقت تک اکیلے بھی اس کے لیے لڑیں گے, چاہے فی الوقت ہمارے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے الرٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات سے کہ جو انڈیا کا انریسٹرینڈ ہندوتوا ہے وہ نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی طرف اس خطے کو دھکیل سکتا ہے, جس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوں گے. تو یہ اسپیچ جو تھی یہ کشمیر سے کمٹمنٹ بھی تھا, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے پرو ایکٹیویٹی کی کمی ہے اس کی طرف اشارہ بھی تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنا ڈپلومیٹک فٹ ورک کر رہا ہے, آگے بھی کرے گا. جو تیسرا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا وہ یہ کہ پہلے ہم کشمیر کے حوالے سے سال میں ایک دفعہ بات کرتے تھے, لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے کشمیر کی, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے, قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر جمعے کو باہر نکلیں اور اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کریں. یہ تمام طریقے ہیں انڈیا پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے, ایشو کو الائیو رکھنے کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس کی طرف کرانے کے لیے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کشمیر کی بات کر رہا ہے تواتر کے ساتھ, جو سول سوسائٹی ہے انٹرنیشنلی وہ بھی بات کر رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی حکومتیں انڈیا سے کچھ نہیں کہہ رہی ہیں. لیکن اس بات کا بھی اشارہ کیا عمران خان صاحب نے کہ اس کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو ریسٹرینٹ کیا جائے, کیونکہ اگر صورتحال ایسکلیٹ ہوئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے. بالکل ایسے ہی ہوں بقائی صاحبہ, یقیناً جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ الٹیمیٹلی جب نیوکلیئر پاورز کے کولیجن کی بات آ جاتی ہے تو یقیناً اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اثرات سے نہیں بچ سکتی ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو, اور خاص طور پہ جتنا لائٹر موڈ میں آج لیا گیا, اور جو ہے وہ ٹرمپ نے مودی کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ جو ہے وہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, اور جو ہے اتنی زیادہ کوئی مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. 22 روز ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس طریقے سے پریشر بلڈ نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ ہما بقائی صاحبہ نے فرمایا, تو یقیناً کسی حد تک جو ہے وہ ہم اس کو ایشو کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہیں, لیکن ایشو کا حل کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں. جی میرے خیال میں ہمیں توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی حل جو ہے بڑی جلدی نکلے گا. یہ حل تو اسی صورت میں نکلے گا جب یہ کشمیریوں کی جو جس قسم سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گی اور پاکستان کی ان کو حمایت رہے گی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آج اور کل معاملہ تو نہیں طے ہوگا. نہ کوئی بین الاقوامی سطح پر کوئی خاص توقع رکھنے کی ہمیں امید ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ جو انسانی حقوق کی کونسل کی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے جس قسم کے قرارداد پاس کی ہے وہ بہت ہی میرے خیال میں صحیح ہے اور ایک لحاظ سے امید افزا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کوئی دنیا کی حکومت نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور پاکستان کی جس طریقے سے پوزیشن کی حمایت کرنی چاہیے تھی, جس طریقے سے کشمیریوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کی. تو زیادہ توقعات تو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ تر انحصار اس پر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو اس وقت جد و جہد اور جس قسم سے مزاحمت کشمیری خود کر رہے ہیں ان کی کس طریقے سے حمایت کی جا سکتی ہے, اخلاقی سطح پر, سیاسی سطح پر, اسٹریٹجک طریقے سے. تو وہی ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان ظاہر ہے دنیا کو یہ بھی بتاتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے سفارتی لحاظ سے کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سفارتی سطح پر کوشش تو کر رہا ہے, لیکن جس طریقے سے
ممالک نے جواب دیا اور ان کا جو رد عمل تھا وہ کوئی اتنا زیادہ امید افزا نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنی کاوشوں میں کسی قسم کی کمی کرے. کاوشیں جاری رہنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور خاص طور سے جس طریقے سے بڑی اچھی طور سے آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی تنظیم تھی اس نے بہت اچھا میرے خیال میں تجزیہ کیا ہے اور جو رپورٹ دی ہے وہ بڑی صحیح رپورٹ ہے اور یہی ایک ایسی رپورٹ ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا جو ضمیر ہے وہ ابھی بالکل زندہ ہے اور اسی چیز کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. بالکل سر, اسی طریقے سے یقیناً جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہو گئی, میڈیا ہو گیا, وہ کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کر رہا ہے, چیزیں باہر آ رہی ہیں اور اتنی زیادہ مطلب قید و بند کی صورتحال میں جو ہے وہ بھی مطلب اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں. عمر بقائی صاحب, ایسے اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ, یہ جو اس وقت جو یقیناً اعزازات سے جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے, یہ وہ ممالک تھے کہ جن کو پاکستان یقیناً مطلب ہر سطح پر سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا تاریخ میں؟ دیکھیے, انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی وفاداری نہیں ہوتی اور نہ کوئی پرماننٹ فرینڈ ہوتا ہے نہ کوئی پرماننٹ اینیمی ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول بہت ساری مسلمان کنٹریز کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ. بالکل. اور انڈیا نے اپنی ٹائمنگ کو اسی چیز سے جوڑا ہے کہ اس کے اوپر باہر سے کوئی پریشر نہ آئے. پاکستان بھی معاشی حالات کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پہ انڈر پریشر ہے, تو انڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی ریزسٹنس کم آئے. تو جس واحد ریزسٹنس کو انہیں اس وقت انڈیا کو یا مودی کو ایڈریس کرنا ہے جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا, وہ کشمیری ریزسٹنس ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کیا ڈائریکشن دیکھ رہی ہے یہ صورتحال, وہ اسی وقت ڈٹرمن ہوگی جب انڈیا میں کرفیو اٹھے گا. کیونکہ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ باوجود اس کے کہ کرفیو ہے اور انہوں نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, لوگ ابھی بھی نکل کر انڈین فورسز کو ریزسٹ کر رہے ہیں. کشمیری نہتے ہیں لیکن وہ نکل کر انہوں نے ریزسٹنس کو زندہ رکھا ہوا ہے. جبکہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے کشمیری پر ایک انڈین فوجی کھڑا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آر ایس ایس کے کارکن ہیں, پولیٹیکل اہلکار ہیں جنہوں نے فوج کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے. تو سمجھیے کہ رول آف لا کا, کانسٹیٹیوشنلزم کا تو اس وقت کشمیر میں خون ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے آر ایس ایس کے اہلکار ہیں تو ان کے اندر جس طرح کی نفرت ہے مسلمانوں سے, وہ اسی طرح سے مسلمانوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ عورتوں کی بے حرمتی ہو یا لوگوں کا غائب ہونا ہو. اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا ہے. اور اس حوالے سے اور کسی اور نے نہیں, مسعود خان صاحب نے بات کی ہے جو آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں اور بہت ذمہ دار شخص ہیں. تو اگر کیمیکل ویپنز کی یوز کے باوجود, جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو اپنی جگہ, ہیومینیٹیرین لا کی بھی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن نہیں آتا, تو پھر مجھے نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ہوگا کہ ان کا ضمیر زندہ ہوگا. لیکن پاکستان باہر اپنی کوشش کر رہا ہے پوری. کشمیری ریزسٹنس اگر اسی طرح کنٹینیو رہی تو انڈیا کے لیے اس کو ایڈریس کرنا آسان نہیں ہوگا. جی جنرل صاحب, کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ تکبر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرا اور کہا کہ جو ہے وہ یہ جو اس تمام صورتحال میں جس تکبر سے جو ہے وہ بھارت کام لے رہا ہے اور جو مودی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یا یہ ایکسٹریمزم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں متواتر چل رہی ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. جی بالکل صحیح انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اصل میں ان کو یہ بڑا غرور ہے مودی صاحب کو کہ اس وقت جو انڈیا کی پوزیشن ہے, انڈیا کی جو اقتصادی اور معاشی حالت ہے اور جس طریقے سے ان کے تعلقات ہیں دنیا کے بڑے ممالک سے اور مسلمان ممالک سے بھی, تو اس وجہ سے وہ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو بھی وہ کریں کشمیر میں یہ ممالک جو ہیں وہ نظر انداز کر دیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر یہ پالیسی جو ہے یہ کامیاب ہوگی. اس کے ضرور بڑے مضر اثرات ہوں گے اور مودی صاحب پر پریشر جو ہے وہ بڑھے گا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی چونکہ خود کے اندرونی حالات بہت خراب ہیں، خاص طور سے اقتصادی اور معاشی حالات، اور اس وجہ سے پاکستان کا کوئی خاص وزن اس وقت دنیا میں ڈپلومیٹک سطح پر نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ہمیں اپنی کمزوری کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لمیٹیشن پاکستان کی اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اوپر اپنی اقتصادی اور معاشی معاملات کے لیے انحصار کرتا ہے. دوسری طرف جو ہے انڈیا کے ساتھ ان لوگوں کی، وہی ممالک کی اتنی بڑی تجارت ہے، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں ہمارے لیڈرز تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو ان کے ساتھ ایسے مضبوط تجارتی اور سفارتی وغیرہ روابط اور رشتے ہیں، آپ کس طریقے سے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے ہم ایسا پوزیشن لیں جو کہ ان کے خلاف ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں یا کشمیریوں کی مدد نہ کریں، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے لمیٹیشنز ہیں، اور یہ لمیٹیشنز بھی ہمیں دور کرنے پڑیں گے اگر واقعی میں ہم ایک دنیا میں اور کشمیر کے معاملے میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ جذباتی بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو حقائق ہیں دنیا کے اور اس خطے کے ان کو نظر انداز کر دیں. جی صاحب، بالکل اسی طریقے سے عرفان آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ خاص طور پہ جو ہے یہ اس جو ٹرمپ کا جو بیان آیا خاص طور پہ، اور ٹرمپ نے جس چیز کو کہا کہ یہ مسئلہ اگر باہمی ہے تو یقیناً یہ بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، یا یہ کیوں حل نہیں ہوا، تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جو ہے یہ اتنا پرانا ایشو تھا اور اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ باہمی ایشو تھا تو اس کو حل ہونے کی ضرورت تھی. جی بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کو خود سے بھی پوچھنا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں وہ جو پرماننٹ ممبر ہے، اور پاکستان جو ہے ویسٹ کے بلاک کا جو ہے وہ ایک شروع سے جو ہے حصہ رہا ہے. کمیونزم کے خلاف جو گلوبل وار لڑی گئی تھی تو پاکستان نے تو جو ہے ویسٹرن بلاک کو جو ہے اس کو ویسٹرن آربٹ کو جوائن کیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ برطانیہ اور امریکہ اور اس میں فرانس بھی ہے شامل، یہ تین ملک تو اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ مطلب جو ہے انہوں نے کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا. دوسری بات جو ہے میں جنرل صاحب سے جو ہے مطلب جو ہے معذرت کے ساتھ کہ جب جو ہے مطلب جو ہے لیمیٹیشنز جو ہے تب ہوتی کہ جب ہم ویسٹرن بلاک میں تھے تو ہمیں کوڈ پروکو کے تحت جو ہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے اور آپ کشمیر کے لیے یہ کریں گے تو ہم آپ کا یہ کام کریں گے. اگر ہم اس وقت جو ہے اپنی پوزیشن کو منوا لیتے تو کشمیر کا مسئلہ تب بھی حل ہو سکتا تھا کہ جب جو ہے ضیاء الحق جو ہے افغانستان کی جنگ میں خامخواہ جو ہے کودنے جا رہا تھا. تو مثلا آپ کے پاس تو جو ہے بہت سارے آپشنز تھے، ابھی بھی ہیں. مثلا جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ہے کچھ ملک ہیں مثلا جس میں لیڈ بائی یو ایس، تو یو ایس جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایران سے گیس نہ خریدیں تو آپ نہیں خریدتے ہیں. تو جب آپ خود ہی جو ہے متبادل کے پاس نہیں جائیں گے، جب آپ خود ہی جو ہے امریکہ کی ڈکٹیشن کو یونیلیٹرلی مانیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس آپشن نہیں رہے گا. اب جو ہے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے بعد اگر کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کون ہے؟ ایران ہے. ایران کے جو ہے تہران کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہے انڈین ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ ہوتا ہے، ایران کی جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، ان کے جو ہے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کا بالکل واضح بیان ہے کہ مودی اپنی پالیسی مناسب کرے. تو جو ملک ہمارا ساتھ دے رہا ہے اگر ہم اس کو بھی جو ہے وہ ویلکم نہیں کرنا چاہتے تو پھر دنیا میں ہمیں مطلب کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب تاریخ میں یقیناً بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں یا ایسے موقع آئے کہ جن کو اس طریقے سے اویل نہیں کیا جا سکا. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان جس سچویشن میں، اور خاص طور پہ میرے خیال میں اگر اس کشمیر کے ایشو کو پرٹیکولرلی اگر ہم چھوڑ بھی دیں کہ یہ پاکستان کا جو ہے وہ شہرگ ہے اور بھارت کا ٹوٹنگ ہے، بہرحال 1.5 کروڑ انسان جو ہے وہاں تقریباً جو ہے وہ بستے ہیں، ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. وہاں اشیاء خرد و نوش کی جو ہے وہ اس وقت قلت کا وہاں لوگوں کو سامنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ظلم و بربریت کا ایک سلسلہ جاری ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گمنام قید خانوں میں جو ہے وہ اس وقت قید ہیں. اس تمام صورتحال میں جنرل صاحب پاکستان کا کردار جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی یقیناً جو ہے وہ کسی حد تک تو بہتر نظر آتا ہے کہ ایک ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو مستقبل میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر نیوکلیئر پاورز اور کشیدگی کا یہی عالم رہا تو یہ مستقبل میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں کا قائل ہوں کہ نیوکلیئر کا تو خیر ذکر کرنا چاہیے، لیکن یہ اس کو زیادہ آپ اس پر ایمفسائز نہ کریں نیوکلیئر پر پاکستان کو، اس لیے کہ دیکھیے اگر آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب نیوکلیئر کی بات زیادہ کریں گے اور یہ
تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں ممالک نیوکلیئر ہیں اور دیکھیے یہ بہت ممکن ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ نیوکلیئر کانفلکٹ شروع ہو جائے، تو یہ بات کرنے سے پھر ساری فوکس جو ہے وہ نیوکلیئرائزیشن کے اوپر چلی جاتی ہے اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ پس پرس ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو نیوکلیئر کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے جو معاملات ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں پھر تو معاملات ہر چیز کو فریز ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کلنٹن کی اسپیچ اگر آپ کو یاد ہوگی تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو نیوکلیئر پاورز ہوتے ہیں وہ جو ہے جو بارڈرز ہوتے ہیں ان کو فریز کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں ایسے نہ ہو کہ نیوکلیئر معاملات میں الجھ جائیں اور اس کا ساری نہ صرف آپ کے دونوں ممالک بلکہ ساری دنیا پر بڑے غیر معمولی مضر اثرات ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر کی بات جو ہے آپ زیادہ اس پر ایمفسائز نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقائق یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ شاید اگر کوئی خدا نہ کرے ایسے حالات ہو جائیں، وہ دوسری بات ہے، ورنہ دونوں ممالک اس کے انڈیا اس کے باوجود کہ اتنا ظلم کر رہی ہے کشمیر، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی نیوکلیئر کانفلکٹ ہو جائے، اس لیے کہ ساری اقتصادی اور معاشی ترقی اس کی جو ہے اور جو ساری پوزیشن ہے وہ تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ 3/4 دنیا جو ہے نیوکلیئر کانفلکٹ کی وجہ سے ایک لحاظ سے اس کی مضر اثرات میں ملوث ہو جائے گی۔ تو اس ایسی صورتحال میں تو میں بالکل نیوکلیئر کے اوپر ایمفسائز ہی نہ کروں۔ بالکل صاحب نہیں کرنا چاہیے ایمفسائز، دفاعی لحاظ سے، کنونشنل لحاظ سے اور نیوکلیئر پوزیشن میں پوری طور سے تیاری رکھیں، لیکن اس کو بار بار اس کا کہنا یا اسٹیٹمنٹس دینا کہ نیوکلیئر کانفلکٹ میں ہو جائے گا، اس کا الٹا ہی اثر ہوگا، کیونکہ معاملات پھر نیوکلیئر کے اوپر چلے جائیں گے بجائے کشمیر کے۔ انڈین ڈیفنس منسٹر نے جنرل صاحب یہ بیان دیا ہے نیوکلیئر کا ہماری طرف سے نہیں ہے، مطلب یہ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تو ٹوٹل جو ہے ڈیفنس مطلب جو پالیسی ہے، جو ڈیفنس ڈاکٹرین ہے وہ ڈیفینسو ہے اور ابھی بھی کاؤنٹر پہ ہے یا ریٹیلیشن پہ ہے، یعنی کہ جو ہے ہم تو خود سے انیشیٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور یہ نیوکلیئر کا ایشو بھی انڈین ڈیفنس منسٹر کا پیدا کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر دوسری طرف یہ کہ تاریخ میں اگر ہم جو جنگیں ہیں ان کو اگر دیکھتے ہیں تو یقیناً یہی ساری کشیدہ جو صورتحال ہوتی ہے اور یہی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی جو بنیاد ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے، تو اس کو رول آؤٹ تو بالکل مکمل طور پہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رول آؤٹ کریں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خود ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نا، اس نے جو بات کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نو فرسٹ یوز کی بات ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے؟ پاکستان نے اپنی جو نیوکلیئر سارٹ آف اسٹریٹجی رکھی بھی ہے، کوئی وہ انڈیا کے کہنے پر تو نہیں ہے کہ وہ جو انڈیا استعمال نہیں کرے گا اور اونلی اس وقت کرے گا جب پاکستان یا کوئی اور ملک اس کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کرے۔ تو یہ تو نان سینس ہے، کوئی پاکستان نے کبھی اپنی نیوکلیئر پالیسی اس کی بنیاد کے اوپر رکھی نہیں ہے، پاکستان اس کی انڈیا کی بات پر اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ دوسری چیز ہے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کشمیر پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے، اور کشمیر میں جس قسم کے حالات ہیں، اگر نیوکلیئر وغیرہ کی باتیں زیادہ کی گئیں تو زیادہ فوکس جو ہے وہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر چلا جائے گا، انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے اوپر چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ جو فوکس ہے جتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، جس قسم سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو امپریزن کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو فاقہ کشی کی حالت میں ہیں وہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر، اس لیے کہ ہم تیار ہیں، ہم دفاعی لحاظ سے ہر لحاظ سے تیار ہیں، ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ انڈیا نہ پاکستان یہ نیوکلیئر معاملات میں الجھنا چاہتے ہیں، یہ تو بالکل حقیقت ہے، اس لیے کہ دونوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، اور جو سمجھتے ہیں نیوکلیئر کے بارے میں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ دیٹ مینز سارا بیڑا ہی غرق ہے، یعنی ہر لحاظ سے، تو کشمیر کا کیا، وہ تو پھر ساری دنیا جو ہے اس میں ملوث ہو جائے گی اور بڑی بری طرح سے اس کے مضر اثرات ہوں گے۔ جی صاحب بالکل اسی پہ جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے، ایک وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے کشمیر میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور لوگوں کو جو اس وقت ظلم و زیادتی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے اور اس کو 22 روز گزر گئے اور اس کے باوجود جو ہے وہ پوری دنیا کی طرف سے وہ یا خاص طور پہ UN کی یا سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ابھی تک ایسے کچھ اقدامات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئے کہ جس کی بنیاد پہ اس ظلم و ستم کو جو ہے وہ روکا جا سکے. ان کی جو کشمیر میں رہنے والے جو انسان ہیں جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو جو ہے وہ کسی حد تک بھی جو ہے سہل بنانے کی کوئی کوشش واضح طور پہ نظر نہیں آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا اگر جو ہے وہ ہم رول دیکھتے ہیں یا خاص طور پہ جو ہے وہ مسلم ممالک کا اگر رول دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کے لیے جو ہے اذیت ناک شکل میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور خاص طور پہ ان تمام واقعات کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعزازات سے نوازا جانا خاص طور پہ UAE اور بحرین کی طرف سے جو اس وقت پیش رفت سامنے آئی ہے بھارت کی طرف, اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ یقیناً جو ہے اس وقت پوری دنیا جو ہے یا مسلم امہ آپ کہہ سکتے ہیں یا انسانی جو حقوق کی تنظیمیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. اسی پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پیکج ہے, پیکج جو ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں, اس بات مزید اس پہ گفتگو کریں گے. مسلمان ملکوں سے اعلیٰ ترین اعزاز لینے میں مودی کامیاب. بھارتی وزیر اعظم کو آرڈر آف زائد متحدہ عرب امارات نے دیا اور بحرین نے دے دیا کنگ حمد بن عیسیٰ آرڈر آف رینیسنس. خلیج کے یہ حکمران کہنے کو عرب مسلمان لیکن ترجیح ہندوستان. بھول چکے یہ کشمیر, نظر انداز پاکستان. مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے باوجود مودی ان کا ہیرو ولن نہیں. اماراتی سفیر کی نظر میں مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ. کشمیر کے حق میں مظاہرہ کرنے پر بحرین میں مظاہروں پر مقدمہ, مگر نریندر مودی شاہی مہمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایسے کیوں ہو گئے یہ حکمران؟ فائدے بھارت کے حصے میں نقصان اٹھائے پاکستان. تجارت, سرمایہ کاری, ترسیل زر, خلیجی عرب ممالک میں بھارت ہی بھارت. GCC ممالک بھارت کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار. تجارت $104 بلین سے زائد. دور, بہت دور تک بھی پاکستان کا نام و نشان نہیں. بھارت کے ٹاپ 5 تجارتی پارٹنرز میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل. کل درآمدات میں 42% تیل بھارت GCC ممالک سے لیتا ہے. سعودی عرب بھارت کو تیل بیچنے والوں میں سر فہرست ہے. ان ممالک میں 76 لاکھ بھارتی شہری روزگار کے لیے قیام پذیر. 28 لاکھ بھارتی سعودی عرب میں, 26 لاکھ بھارتی متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں. حد تو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور قطر میں تو بھارتی اکثریت میں ہیں, وہاں کے مقامی تو ان سے بھی کم ہیں. میں تو بھارتی شہریوں کی تعداد ان خلیجی عرب ممالک سے ترسیل زر کی مد میں جو غیر ملکی زر مبادلہ کمایا وہ بھارت کی اس مد میں کل آمدنی کا 54% تھا. مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہوتی رہی ہے. انسانی المیے کو جنم دے چکی ہے. نسل پرست مودی کو تو کوئی روکنے والا نہیں, مگر خلیجی عرب حکمران تو اپنے قدم روکے. کیا پاکستان اور کشمیر کا ان پر اتنا بھی حق نہیں؟ جی ناظرین, پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا. یقیناً قومی مفادات کو جو ہے وہ زیادہ مقدم رکھا گیا اور انسانیت کو یا انسانوں کو یا مسلمان تو بہرحال سیکنڈری اس سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن انسانیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا. اور جو باہمی تعلقات تھے پاکستان بھارت کے, پاکستان کے اور جو یہ UAE سے خاص طور پہ بحرین سے, سعودی عرب سے, ان کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک افسوسناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جن صاحب بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ یقیناً قومی مفادات کو جو ہے وہ انہوں نے مقدم رکھا اور اس کی بنیاد پر جو ہے ٹریڈ کی صورتحال پہ, اکانومی کی صورت جو اس وقت پیش نظر جو ہے وہ یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیکن اگر ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں تو ایسی ہی کچھ صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں جنگیں اور یہ ساری چیزیں بھی نظر آئی ہیں. جی میرے خیال میں دیکھیے یہ جو ہیں حقائق تو اپنے سامنے ہیں اور حقائق میرے خیال میں بہت اچھی طور سے آپ نے بھی پیش کیے اور ہمیں اس کا علم بھی ہے اور ساری دنیا کو اس کا علم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ کنٹینیو کرے یا انڈیا جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے. وہ اپنی جگہ پر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان مشکلات کے باوجود, ان حقائق کے باوجود کس طریقے سے پاکستان اور خاص طور سے خود یہ جو کشمیری ہیں جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. اور وہ جد و جہد جاری رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے
کہ پاکستان ہر لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے اور میڈیا کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی آواز جو ہے وہ عالمی سطح پر اور ریجنل سطح پر ضرور اٹھاتا رہے. یہ تو اس میں تو میرے خیال میں تمام پورے ملک میں اتفاق ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو سفارتی سطح ہے اس کے اوپر چاہے وہ انڈیا کا اوپنلی یہ ان کی تنقید نہ کریں مسلمان ممالک اور دوسرے ممالک، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان کی سفارتی سطح پر پاکستان ایک قسم کا کردار ادا کرے جس میں جو کر رہا ہے اس وقت، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے، وہ جاری رکھے تو چاہے وہ اعلان کریں یا نہ کریں انڈیا کے اوپر ایک لحاظ سے دباؤ ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ اس کے بیانات سامنے آئیں یا نہ آئیں. تو یہ بھی ایک بہت ضروری میرے خیال میں لائن آف ایکشن ہے. صاحب بالکل اسی طریقے سے کہ پاکستان یقیناً ڈپلومیٹک اس میں جو ہے وہ اپنی تمام تر سفارتی کوششیں جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اگر دوسری طرف ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی موقع جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. مطلب اگر سیلابی ریلا چھوڑنا ہے پانی کا تو وہ پاکستان کی طرف کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے حوالے سے جو کوششیں بھارت سے ہو سکتی تھی وہ بھارت نے کریں. اور ابھی اگر سائبر ورلڈ کی بھی بات کر لیں تو ٹویٹر کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ درخواست دی گئی جو کہ رد کر دی گئی. تو یہ تمام صورتحال ہے کہ ہر محاذ پہ جو ہے وہ بھارت پاکستان کے خلاف جو ہے وہ درپے ہے. اور یقیناً اور خاص طور پہ کشمیر کی اگر صورتحال پہ بات کر لیں تو کشمیر کے جو مظالم ہیں وہ تو دنیا کے سامنے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ تو اپنی طرف سے جو بھی ممکن ہو سکے گا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس قسم کی پالیسیز اپنائے گا جس سے کہ کشمیر کی آواز دبائی جائے. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس نے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندیا دینے کی کوشش کی کہ وہاں حالات جو ہیں وہ نارمل پر ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جس طریقے سے اس بات کو مان کیا، حالانکہ ان کے پاس پورے حقائق موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ امریکن انٹیلیجنس تو بہت تیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کا ریچ ہوتی ہے، وہ تو ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو مصلحت کی بنیاد پر اس نے اس طریقے کی بات کی جیسے کہ کوئی چیز انڈیا میں کوئی چیز خراب ہو ہی نہیں رہی ہے، اور وہ بہت مطمئن ہے. تو یہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہونے کی بات ہے. یہی تو ساری جدوجہد ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود، ان دیواروں کے باوجود پاکستان اور خاص طور سے کشمیری جو ہیں وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر الٹیمیٹلی ہماری جو بلیف ہے، یعنی ہماری ہمیشہ سے سوچ یہی رہی ہے اور یقین اسی پر ہے کہ جو سچ ہے اور جو صحیح چیز ہے وہ ہی اسی کی کامیابی ہوگی، اسی کی سکسیس ہوگی. یقیناً بالکل جو ہے وہ حق و سچ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں کشمیریوں نے یہ ضائع نہیں جائیں گی. اور جس ولولے سے، جس عزم کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے اس وقت. بالکل سر، یہ بالکل ان کی اسٹرینتھ بھی ہے، اور یقیناً وہ اپنے جو بھارتی جو عزائم ہیں یقیناً اس میں ان کو بڑی حد تک ناکامی ہوگی، کیونکہ بہرحال حق اپنی جگہ جو ہے وہ جگہ خود بناتا ہے. عرفان کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو اس وقت ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کشمیر میں مجاہدین کے دستے آپ انہیں کہہ لیں، یا جس طریقے سے بھارت اس وقت ایسی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، اور جو پورٹری کیا جا رہا ہے کہ مطلب بہت بڑی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جو مسلح ہیں اور وہ جنگ کے در پہ ہیں، اس قسم کی چیزیں بھی بڑی حد تک سامنے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب نے جو ہے وہ جو بات کہی ہے وہ بہت پتہ کی ہے کہ ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے وہاں پر جو جنم لے رہا ہے انسانی عالمیہ، میرا خیال یہ ہے کہ میری نظر میں جو ہے انڈیا نے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی پرپیٹریٹ کیا ہے جو آکوپائڈ کشمیر میں، یہ ہے. اور اس میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ چیپٹر 7 کے تحت ان کو روکتا. پہلے سینکشنز لگائے اور کہے کہ ریفرینڈم کرائے اور جو ہے کشمیروں کی رائے. دیکھیں وہ تو عرفان نہیں دکھانا ہمیں اس تمام صورتحال میں، مطلب 22 دن جو ہے وہ بہت ہوتے ہیں کہ جو یہ چیپٹر 7 کے تحت کارروائی کی ہے، اور بہرحال انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی اپنی جگہ اس کو رپورٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ
انیکشن نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب جو ہے یہ جو میڈیا وار ہے، فیک نیوز ہے، کشمیر کا جو قضیہ ہے، یعنی کہ جو 1950 میں جو ہے یہ ہوا، ان کا جو آئین آیا، 370 آیا، نہرو صاحب پھر جو ہے اس کو ختم کرانے اقوام متحدہ گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں اور یہ انٹرنیشنلائز انہوں نے کیا، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی. ورنہ جو انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے، مطلب جو ہے یہ کوئی کافی ٹائم ہو گیا، 1 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا، کہ ایک زائونسٹ آدمی نے جو ہے یہ لکھا تھا، اخبار میں چھپا، پاکستان کے بھی جو انگلش اخبار نے اس کو لفٹ کیا تھا، کہ زائنزم اینڈ ہندوازم کے اوپر جو ہے ایک نیچرل الائنس کی جو ہے تھیوری پیش کی گئی تھی. اس وقت تو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کی حکومت بھی نہیں تھی، کانگریس کی حکومت تھی. تو یہ شروع سے ان کا جو ہے زائنسٹ لابی کا ایک جو ہے وہ کانسپیریسی ہے، پلاٹ ہے، کہ ان کے جو سنگ پریوار کو اور اپنی زائنسٹ نسل پرست جو آئیڈیالوجی کو، اس کا جو ہے وہ میریج آف کنوینئنس کروا کر انہوں نے یہ سارا جو ہے ایک قصہ شروع کیا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فیس پر ہے وہ جیریڈ کشنر ہے. جب سے جو ہے سن ان لا جو ہے ٹرمپ کا آیا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، تو وہ اس معاملے کو لے کر آ رہا ہے. اسی نے جو ہے یہ پورا، میرے خیال سے جو ہے، کیونکہ باب وڈ ورڈ کی اگر جو آپ یہ جو آخری کتاب آئی ہے فیئر، اس کو پڑھیں تو اس میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو MBS یا جو ہے یہ جو ہے جنہوں نے جو آرڈر آف زائد دیا ہے کراؤن پرنس، ان کے ساتھ جو فرینڈشپ ہے وہ جیریڈ کشنر کی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جیریڈ کشنر MBS اور ان کا دوست ہے، تو وہاں سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ مودی کو وہاں سے بھی ایوارڈ ملے اور یہاں سے بھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے مل کر جو ہے ایک جو ہے وہ ایک کانسپیریسی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب جو ہے یہ زائنسٹ اس کے اندر ہیں، امریکہ میں ان کی لابی ان کا ساتھ دے رہی ہے. اس قسم کی مختلف چیزیں جو ہے وہ ہمیں بھارت میں دکھتی ہیں. مطلب صرف زائنسٹ کی بات نہیں کر سکتے، وہاں پر جو ہے وہ نازیزم کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور اس قسم کے اسکول آف تھاٹ جو ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو مسلسل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، اور جس کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھ لیں تو گزشتہ کچھ سالوں میں آپ کو لنچنگ کے بہت زیادہ انسیڈنٹ جو ہے وہ انڈیا میں ملیں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایسی سوشل فیگر پرومننٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ویلیویبل پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی آپ کو ایکسٹریمزم کی حامی نظر آئیں گی. میرا خیال یہ ہے کہ نازیزم سے جو ہے نا اس کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ لاجک میں یہ کہتے ہیں نہیں، لیکن ایسی کیمپینز وہاں چل رہی ہیں، ایسی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایسے گروپس وہاں موجود ہیں. ہم جو ریلیونٹ جو اس کی ہسٹری ہے، کنسرنڈ ہے، جو اس کا میچ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نازیزم یا ہٹلر جو ہے وہ بدنام زیادہ ہیں، ورنہ جو ہے جو کچھ جو ہے اس کے علاوہ جو کیا گیا ہے، مطلب فیشزم بھی تھا، سب چیزیں تھی. مثلا فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، فلسطینی کس گھیٹوں میں رہ رہے ہیں، غزہ پوری اوپن ایئر جیل کب سے ہے. مثلا نازیزم کو آپ بھول ہی جائیں، مثلا یہ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسٹ ٹیمر میں بھی تھا نا، مثلا ایسٹ ٹیمر میں بھی تھا. یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یا جو ہے وہ باقاعدہ ایکسٹریمزم کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے مختلف صورتوں میں. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے انڈیا میں جو بی جے پی کی، اور خاص طور سے جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں، ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں، وہ تو ظاہر ہے اتنی زیادہ ایکسٹریمزم پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہندو نیشنلزم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ان کا تو ایک مینڈیٹ تھا اور وہ مینڈیٹ کے اسی پر چل رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، اور خاص طور سے ایک ہندوؤں کے طبقے کا ہے، اور اسی کے اوپر ساری پالیسیز ان کی جو ہیں آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ الائنڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں زیادہ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، چونکہ ان کا سارا مینیفیسٹو یہی تھا، اور اسی بیسس بنیاد کے اوپر وہ الیکشن میں آئے. یہ دوسری بات ہے کہ ان کی جو فالوئنگ بہت بڑھی ہے، وہ اس وجہ سے بھی بڑھی ہے کہ ان کی اقتصادی اور معاشی پالیسی جو تھی وہ بڑی کامیاب رہی ہے. تو چونکہ وہ کامیاب رہی ہے، اس لیے لوگوں نے جو انہوں نے ظلم کیا ہے اقلیتوں پر، مسلمانوں پر، دلت پر اور دوسروں پر، وہ نظر انداز کیا گیا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ایک طریقے سے ایک فلسفی یا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انڈیا تو اصل میں ہندوؤں کا ہے. یہ جو مسلمان آئے ہیں یا کرسچنز آئے ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، یہ تو باہر سے آئے ہیں، اور ان کا کوئی خاص یہاں ان کو کوئی پرولیج نہیں ہونا چاہیے اور ان کو دبانا چاہیے. تو یہی پالیسی انہوں نے اپنائی ہے، جو کہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، ہر بین الاقوامی جو قوانین ہیں، بین الاقوامی جو آداب ہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، وہ اس کی سب کے خلاف ورزی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی تمام صورتحال جو ہے وہ یقیناً بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی نظر آ رہی ہے. انسانیت سوز مظالم بھی جو ہے وہ کشمیر میں اپنی جگہ جاری ہیں.
اس تمام صورتحال میں یقیناً عالمی دنیا جو اس وقت عالمی سطح پر جو خاموشی ہے وہ بھی مایوس کن ہے، اور یہ سلسلہ کہاں تک آگے چلے گا یہ ایک جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا کو یقیناً جو ہے وہ اس چیز کی طرف آنا چاہیے اور اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دینے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یقیناً مطلب ہم کسی حد تک بھی اس کو رول آؤٹ کر لیں جنگ کے خطرات کو، کیونکہ ایل او سی کو جو ہے وہ ہم بالکل الگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایل او سی پہ مسلسل کشیدگی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ یقیناً آخر میں پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو گزارش کی گئی ہے جمعے کے حوالے سے کہ قومی طور پہ جو ہے وہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی کو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے 12 سے 12:30 بجے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو یقیناً پوری قوم کو یکجا ہو کے جو ہے اس ایشو پہ باہر آنا چاہیے اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس ایشو کو جس حد تک ہو سکے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔